علامہ اقبال کی نظم ابلیس کی مجلس شورا کا آخری حصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ گزشتہ حصوں میں ابلیس نے اپنے اراکین سے خطاب میں انسانوں کی ہلاکت کے منصوبے بتائے تھے، اور پھر اراکین کی طرف سے تائید ہوئی، تعریف ہوئی، لیکن کچھ اراکین کی طرف سے جمہوری نظام اور اشتراکی نظام کے متعلق خدشات کا اظہار بھی ہوا، جنہیں دور کرنے کے لیے ابلیس نے دوبارہ خطاب کیا۔ اور اسی خطاب میں ابلیس نے کہا کہ ہمیں مارکسزم سے یا جمہوری نظام سے کوئی خطرہ نہیں ہے، ہمیں اگر خطرہ ہے تو وہ اسلام سے ہے۔ اب جب اسلام سے خطرہ ہو تو اسلام کے ماننے والوں کے ساتھ کیا ہم نے کرنا ہے، تو وہی تفصیل ہمیں بتائی جا رہی ہے۔ اور ابلیس اپنے خطاب میں کہہ رہا ہے کہ توڑ ڈالیں جس کی تکبیریں طلسم شش جہات، ہو نہ روشن اس خدا اندیش کی تاریک رات۔ پوری دنیا پر ایک تاریک رات چھائی ہوئی ہے، اور اسے کون روشن کر سکتا ہے؟ تو ابلیس کہہ رہا ہے کہ صرف اور صرف مسلمان، پیغمبر کے ماننے والے، مؤمن جنہیں کہا جاتا ہے۔ اب یہ مؤمن کون ہوتے ہیں؟ تو ابلیس نے کہا کہ توڑ ڈالیں جس کی تکبیریں طلسم شش جہات، کہ ہم نے سارے انسانوں کو ہلاک کرنے کے لیے جو چھ طرفہ یعنی چھ اطراف سے جو جادو کیا، جس کی وجہ سے ہم انسانوں کو تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں، اب اس جادو کو جو بندہ اپنی تکبیروں سے توڑ سکتا ہو، یعنی جو ابلیسی نظام ہے، اسے توڑنے کے لیے اور اسلام کے نفاذ کے لیے کوئی اتنی محنت کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف آواز اٹھانے کی دیر ہے۔ تو ابلیس نے کہا کہ ہو نہ روشن اس خدا اندیش کی تاریک رات۔ ارے انہیں کوئی محنت کی ضرورت نہیں، صرف آواز اٹھائے، ان کے پاس تو نظام بھی ہے، ان کے پاس تو رہنما بھی ہیں، اور پھر جب یہ آواز اٹھاتے ہیں تو اس آواز میں ایسی طاقت ہے جس سے ہمارا سارا پورا جادو وہ ختم ہو سکتا ہے، اور انسانیت راہ راست پر آ سکتی ہے ایک تکبیر سے۔ تو جس کی تکبیر میں اتنی طاقت ہو، پھر کس طرح ان کی تاریک رات وہ روشن نہیں ہو سکتی؟ اب اس بات سے ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ مؤمن یعنی پیغمبر کے سچے ماننے والے، ان کی آواز، ان کی گفتار، ان کا کردار، کتنی ان تینوں میں طاقت ہوتی ہے، لیکن افسوس کہ کوئی آواز لگانے والا نہیں رہا۔ تو ابلیس نے پھر کیا کہا اپنے اراکین سے کہ ابن مریم مر گیا یا زندہ جاوید ہے صفات حق، ہے صفات ذات حق سے جدا یا عین ذات۔ ابلیس نے کہا کہ دیکھیں، اب جب یہ قوم یعنی یہ مسلمان اور قرآن کے ماننے والے پیغمبر کے پیروکار، جب یہ اتنے خطرناک ہیں ہمارے لیے کہ ان میں سے اگر ایک ہی بندہ اٹھ جائے تو ہمارے سارے منصوبوں کو ناکام بنا سکتا ہے، اب ہم نے کس طرح انہیں ناکام بنانا ہے، کس طرح ان کو سوئے رکھنا ہے، غفلت میں رکھنا ہے؟ تو ابلیس نے وہی طریقہ بتا دیا کہ اب ان کو بحث میں الجھائے رکھو۔ کس بحث میں؟ کہ بھئی ابن مریم مر گیا یا زندہ جاوید ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اگرچہ ہمارے پیغمبر نہیں ہیں، ہمارے پیغمبر اگرچہ سب ہمارے پیغمبر ہیں، لیکن ہمارے جو پیغمبر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے آئے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانیت کے لیے آئے ہیں، تو سب کے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن اس پیغمبر جو آخری نبی ہے، اس کے ماننے والے اس بات پہ لڑ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ مر چکے ہیں یا زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گے، جس طرح مشہور ہے نا کہ وہ اوپر اٹھائے گئے ہیں۔ تو اب یہ مسلمانوں میں باقاعدہ یہ بحث ہو رہی ہے،
اس پہ جھگڑے ہو رہے ہیں، اس پہ فرقے بنتے چلے جا رہے ہیں کہ زندہ ہے یا مر گئے ہیں۔ اور ہیں صفات ذات حق، حق سے جدا یا عین ذات۔ اب اللہ جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں اور جس کا آئین ہم نے پوری دنیا میں اس کا نفاذ کرنا ہے، تو اس کی ذات بھی ہے، اس کے صفات بھی ہیں۔ تو اب یہ جو صفات ہیں اللہ کے، کیا یہ حق ذات یعنی اللہ کی ذات سے الگ کوئی چیز ہے، یا ذات اور صفات ایک ہی چیز ہیں؟ تو اسی میں پوری امت اسی پر بحث کر رہی ہے، اور جو اصل چیز ہے وہ ان سے غائب ہے۔ آنے والے سے مسیحی ناصری مقصود ہے یا مجدد، جس میں ہوں فرزند مریم کی صفات۔ اب ہمارا یہ عقیدہ کچھ اس طرح بنا ہوا ہے کہ ایک نجات دینے والے آئیں گے آخر میں۔ تو مسلمانوں میں اس بات پر لڑائی ہو رہی ہے کہ وہ کون ہو سکتا ہے جو آنے والے ہیں، جو مسلمانوں کو بچائیں گے اور کافروں کو ماریں گے، وہ کون ہوگا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، مسیحی ناصری یعنی وہ نصارہ تھے، تو کیا وہی ہوں گے، یا ایسا کوئی مجدد، کوئی دوسرا رہبر ہوگا لیکن اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی صفات موجود ہوں گے؟ اب اس پر بھی اختلاف ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں، جو بچانے کے لیے آئیں گے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، کوئی کہہ رہا ہے نہیں عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہوں گے، کوئی اور ہوگا لیکن ان میں صفات عیسیٰ علیہ السلام کے ہوں گے۔ یہ بھی لڑائی کی بات ہے، اور اس پہ لڑائیاں ہو رہی ہے، فرقے بنے ہوئے ہیں، لیکن فائدہ نہیں ہے، الٹا نقصان اس سے ہو رہا ہے۔ اور یہ تعلیمات کس کی ہیں؟ یہ ابلیس کی تعلیمات ہیں۔ پھر وہ کہہ رہا ہے کہ ہیں کلام اللہ کے الفاظ حادث یا قدیم، امت مرحوم کی ہے کس عقیدے میں نجات۔ قرآن کے جو الفاظ ہیں اس پر بھی لڑائی امت کے اندر ہے، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ الفاظ اللہ کا کلام ہے، کوئی کہہ رہا نہیں مخلوق ہے۔ تو ابلیس نے کہا کہ بھائی پوری امت کو اسی میں لگانا ہے کہ وہ قرآن کے الفاظ کے بارے میں اختلاف رکھے ایک دوسرے سے، اور لڑیں ایک دوسرے سے کہ بھائی یہ مخلوق ہے یا اللہ کا کلام ہے۔ اور پھر پوری امت کو فرقوں میں بانٹ دو، الگ فرقے، الگ مکتب، الگ مسلک، اور پھر ہر ایک مکتب، ہر مسلک اور ہر فرقے کا اپنا عقیدہ ہوگا۔ تو امت مرحوم حرمت سے یعنی وہ امت جس کا احترام لازم ہے، جو خود بھی محترم ہے، دوسروں کو بھی احترام دیتی ہے، اور جو خود بھی محترم ہے اور دوسروں کے لیے بھی قابل احترام ہے۔ یہ نہیں کہ مری ہوئی امت اس سے مراد نہیں ہے۔ امت مرحومہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ اس امت کے ساتھ محبت فرماتے ہیں۔ تو کہا کہ امت مرحوم کی ہے کس عقیدے میں نجات۔ اب ان کو عقیدوں میں لگاؤ، ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ بھائی میرا ہی عقیدہ سچا ہے، اور میرے عقیدے میں پوری امت کی نجات ہے۔ اب جتنی بھی مذہبی جماعتیں ہیں، جتنے بھی فرقے ہیں، جتنے بھی مسلکیں ہیں، جتنے بھی مذہب ہیں، شیعہ سنی، یہ بھی دو بڑے عقیدے ہیں۔ شیعہ کہہ رہے ہیں ہمارے عقیدے میں نجات ہے انسانوں کی، سنی کہہ رہے ہیں نہیں، عقیدہ اپنا اچھا ہے۔ پھر سنیوں میں مقلدین اور غیر مقلدین دونوں کے عقائد میں فرق ہیں، دونوں کہہ رہے ہیں کہ بھائی عقیدہ میرا ہی اچھا ہے۔ پھر مقلدین میں 4 مذہب ہیں، اور ہر مذہب کہہ رہا ہے کہ نہیں عقیدہ اپنا اچھا ہے۔ پھر اسی طرح ہمارے مسلک یعنی امام ابو حنیفہ کی مسلک میں دیوبندی ہیں اور بریلی ہیں، تو ان کے عقائد بھی مختلف ہیں۔ پھر دیوبندوں میں حیاتی ہیں، مماتی ہیں۔ اس طرح عقائد بن رہے ہیں، اور ہر عقیدے میں
اس عقیدے کے ماننے والے کہہ رہے ہیں کہ بھائی عقیدہ جو ہے وہ ہمارا ٹھیک ہے اور اسی میں سارے انسانوں کی خیر ہے اور پوری امت کی خیر ہے. یعنی امت کی خیر کس میں ہے؟ اسی میں ہے کہ بھائی میں یہی بات مانوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہیں یا زندہ نہیں ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے یا نور تھے؟ تو اب ان باتوں سے کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کر آئے تھے؟ تو جن باتوں میں پوری امت لگی ہوئی ہے یہ سازش ہیں، یہ منصوبہ بندی ہیں کس کی؟ ابلیسی طاقتوں کی. اور انہوں نے ہمیں لگائے رکھا ہے اور ہم لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے ہی عقیدے میں امت کی خیر ہے. تو امت کی خیر تو کسی بھی عقیدے میں نہیں ہے، کیونکہ سارے عقائد یہ باطل ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بھی پیغمبر جو آتے ہیں وہ عقائد نہیں لے کر آتے ہیں جن کو ہم عقائد کہتے ہیں. یہ عقائد وہ نہیں لے کر آتے ہیں، وہ ایک نظام لے کر آتے ہیں، زندگی کا ایک نظام لے کر آتے ہیں اور پھر اس کا نفاذ فرماتے ہیں. پھر اسی طرح وہ اپنے بعد آنے والوں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی تم نے بھی اسی نظام کو اسی طرح چلانا ہے. کیا مسلمان کے لیے کافی نہیں اس دور میں یہ الہیات کی ترشح ہوئی؟ لات و منات جو الہیات، بھئی اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات، اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، نبوت اور پھر صفات، پھر مرنے کے بعد قبر کی زندگی، قبر کا عذاب، اس طرح ساری چیزیں ان میں جو بحث ہو رہی ہے اسی کو کہا جاتا ہے الہیات. تو ابلیس نے کہا کہ کیا مسلمانوں کے لیے اس دور میں یہ کافی نہیں ہے ہماری طرف سے کہ ہم نے ان کے سامنے جو لات و منات جو بت کھڑے کر دیے ہیں یہ خود ہی ان بتوں کی عبادت کر رہے ہیں. بت کیا ہے؟ بھئی میرا پیر، میرا مرشد، میرا مولوی اور میرا امام، میرا قائد، یہ سب ہمارے بت ہیں. پھر میرا عقیدہ، میرا مذہب، میری مسلک، اسی طرح میری پارٹی، میری جماعت، یہ سب بت ہیں اور سارے مسلمان ان بتوں کی عبادت کر رہے ہیں. تو ابلیس نے کہا کہ یہ ہمارے لیے خوش آئند بات ہے، یعنی یہ ہمارے لیے کافی ہے کہ ہم نے ان کو فضول بحثوں میں الجھائے رکھا ہے اور اصل بات کی طرف ان کی نظر نہیں اٹھتی. تم اسے بےگاہ نہ رکھو عالم کردار سے، تا بساتی زندگی میں اس کے سب محرمات. مسلمان ہیں اور غیر مسلم ہیں، محروم اور مالا مال طبقہ، امیر طبقہ، تو دونوں کی یا حق اور باطل، ہم حق اور باطل کہیں گے، حق اور باطل کے بیچ میں ایک جنگ ہو رہی ہے اور دونوں طرف ان کی سپاہی وہ لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اب ابلیس یعنی مسلمان، اسلام ایک حق نظام ہے اور اس کی ضد میں ابلیس لے کر آیا ہے سرمایہ دارانہ نظام، جمہوری نظام. یہ ابلیس لے کر آیا ہے، ابلیسی طاقتیں اس دنیا پر اس نظام کا دفاع کر رہی ہے. تو اب ابلیس نے کہا کہ جب یہ لوگ ہمارے ساتھ لڑ رہے ہیں تو ان کے سپاہیوں کو ہم کس طرح شکست دے سکتے ہیں. اب ابلیس نے وہ نسخہ بتا دیا اپنے اراکین کو کہ تم اسے بےگاہ نہ رکھو عالم کردار سے، تا بساتی زندگی میں اس کے سب محرمات. بس ان کا جو عالمی کردار ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ جو کردار ہے جو ہماری تبلیغی جماعت اپنے لیے وہ استعمال کر رہی ہے کہ جیسے کہ یہ آیت ان پر اتری ہے، لیکن یہ امت کے لیے، پوری امت کے لیے یہ آیت اتری ہے کہ تم بہترین امت ہو کیونکہ تم انسانوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو. تو
اب نفع رسانی کیسے ہو سکتی ہے؟ جب ان کا دنیا میں ایک عالمی کردار ہوگا، پوری دنیا ان کے ہاتھ میں ہو، اور یہ غالب ہوں، باطل مغلوب ہوں، تب جو ہے یہ انسانوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں یہ مسلمان۔ لیکن جب یہ خود محکوم ہوں، جب خود غلام ہوں، جب خود کیا ہو، محروم ہو، اور جب مغلوب ہوں، تو یہ مسلمان پھر جب اپنے آپ کو یہ نفع نہیں دے سکتے تو کسی اور کو کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ کہ اللہ نے فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ تو اب جو کردار تھا ان کا، اللہ نے جو ذمہ داری دی ہے، وہ ذمہ داری بھائی ان سے چھین لو اور ان سے غائب کر دو، پردے میں رکھ لو، تاکہ انہیں پتہ نہ ہو کہ ہماری کوئی ذمہ داری بھی ہے عالمی سطح پر۔ اب ان کو عالمی کردار سے بیگانہ رکھو، دور رکھو، تاکہ ان کی سپاہی جو ہیں، ان کا جو لشکر ہے، ان کو ہم شکست دے سکیں۔ خیر اسی میں ہے قیامت خیر اسی میں ہے قیامت تک رہے مومن غلام، چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان بے ثبات۔ ابلیس نے اپنے اراکین کو سمجھایا کہ دیکھو ہماری خیر اسی میں ہے کہ مؤمن یعنی اللہ اور اللہ کے رسول اور قرآن کے ماننے والے کو غلام رکھو، کہیں یہ آقا نہ بنے، غلامی سے یہ کہیں آزادی حاصل نہ کرے۔ تو اسی میں خیر ہے کہ ان کو قیامت تک غلام بنائے رکھو، کیونکہ جب یہ آقا بنیں گے تو پوری دنیا کو ایک اچھا نظام دیں گے، لہٰذا ان کو غلام رکھو۔ اور یہ جو امت ہے یا یہ جو مسلمان ہیں وہ یہی کہیں کہ بھائی یہ دنیا فانی ہے، اور ہم نے دنیا میں کرنا کیا ہے، ہم نے تو اپنی آخرت بنانی ہے۔ اب اسی نعرے پر پوری جماعتیں، ہمارے جو تصوف جو سلسلے ہیں، اور اسی طرح تبلیغی جماعت یہی کہہ رہی ہے کہ بھائی ہمیں دنیا سے کیا ہے، ہم نے تو مرنا ہے، اپنی آخرت بنانی ہے۔ اب یہ تعلیمات کس کے ہیں؟ یہ ابلیس کی ہیں۔ کس لیے؟ وہ اسی لیے کہ مسلمان عالمی کردار سے بیگانہ رہے، دور رہے، انہیں پتہ ہی نہ ہو کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور ہم نے کیا کردار ادا کرنا ہے۔ ہے وہی شعر و تصوف اس کے حق میں خوب تر، جو چھپا دے اس کی آنکھوں سے تماشا یہ حیات۔ وہ پھر یہ امت قرآن سے تو دور ہیں، یہ امت دور ہے قرآن سے، سیرت سے دور ہے، اور پھر جب یہ شعر اور شاعری سنیں گے تو وہ شعر، وہ شاعری، وہ قوالی، وہ صوفیانہ کلام ان کے حق میں بہتر ہے جو کلام ان کی آنکھوں سے دنیا کا جو تماشا ہے یہ چھپائے، کہ دنیا یہ ہے کیا چیز، اور اللہ نے ہمیں کون سی ذمہ داری عطا فرمائی ہے، ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے۔ تو بس ایسے قوالی ایسے اشعار صوفیانہ کہ مسلمان بالکل مدہوش رہیں، یہ مست رہیں، نشہ، تاکہ انہیں دنیا نظر نہ آئے۔ اور پھر کہتا ہے کہ ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں، ہے حقیقت جس کی دین کی احتساب کائنات۔ ابلیس نے کہا کہ دیکھیں میں ہر وقت، ہر لمحہ اس امت کی بیداری سے میں گھبراتا ہوں۔ کیوں گھبراتا ہوں؟ کیونکہ اس امت کے پاس جو دین ہے، اللہ کے پیغمبر نے جو دین چھوڑا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت اس کی یہ ہے کہ وہ احتساب کائنات، جو چیز جس کام کے لیے بنی ہے، کیا وہ تجاوز تو نہیں کر رہی ہے؟
کائنات میں ذرے ذرے کا احتساب یہ صرف اور صرف اسلام میں ہے، دین میں ہے۔ تو جس امت کے پاس ایک ایسا دین ہے، ایک ایسا نظام ہے کہ وہ بادشاہ کا بھی احتساب کرتے ہیں، وزیر کا بھی احتساب کرتے ہیں، امیر کا بھی احتساب کرتے ہیں، غریب کا بھی کرتے ہیں، اور احتساب میں وہ خوف نہیں کرتے، تو ان سے پھر ڈر مجھے لگتا ہے۔ پھر آخر میں ابلیس نے کیا نسخہ بتایا کہ مست رکھو ذکر و فکر و صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ ابلیس نے کہا کہ جب یہ خطرناک امت ہے، یہ مسلمان ہمارے لیے انتہائی مضر ہیں، یہ مہلک ہیں، اور صرف یہ ہمیں شکست دے سکتے ہیں، تو اب کیا کرنا ہے ان کے ساتھ؟ تو آخر میں اس نے ایک نسخہ بھی دیا۔ پہلے بھی نسخے ہیں جو آپ نے سنے، اب یہ آخری نسخہ ابلیس کہہ رہا ہے کہ بھائی ان کو ذکر و فکر اور تہجد کی نمازوں میں اور عبادت میں، صلاۃ تسبیح میں اور تراویح میں مست رکھو، تاکہ بس یہ مسجد سے نہ نکلے، بس مسجد میں رہیں، اور بیعت، ذکر، عبادت، نمازیں زیادہ سے زیادہ، اگر یہ بھاگے تو بیت اللہ کی طرف بھاگے، اسی میں ان کو مست رکھو، مست رکھو، ان کو مست رکھو، اور پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ جو خانقاہی کا مزاج ہے، خانقاہی مزاج کیا ہوتا ہے؟ وہ صرف اور صرف ذکر کرتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو ورد کرنا ہے، ذکر کرنا ہے، اور سبحان اللہ سے کیا ملتا ہے، نماز پہ کیا ملتا ہے، اللہ کی جو بڑائی بیان کرنی ہے اس سے ہمیں کیا ملے گا۔ تو بس اسی کو کہا جاتا ہے مزاج خانقاہی۔ اسی میں ان کو الجھائے رکھو، پختہ تر کر دو، ان کو پختہ کر دو، تاکہ مرنے تک اور قیامت تک یہ انہی فتنوں میں پڑے رہیں۔ تو یہ ایک پوری نظم ابلیس کی مجلس شورا۔ اب اگر آپ نے میری باتیں سنی ہوں گی شروع سے لے کر اب تک، تو ان باتوں میں آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ ہمارے اندر جتنے بھی مذہب ہیں، جتنی بھی جماعتیں ہیں، جتنے بھی فرقے ہیں، جتنے بھی عقیدے ہیں، جتنے بھی مکتب ہیں، مدرسے ہیں، مراکز ہیں، مورچے ہیں، خانقاہیں ہیں، تو یہ کس کے مفاد میں ہیں؟ ابلیسی طاقتوں کی مفاد میں ہیں۔ یہ فائدہ پہنچا رہی ہیں، یہ ساری چیزیں کس کو فائدہ پہنچا رہی ہیں؟ ابلیسی اور طاغوتی طاقتوں کو۔ اور یہ مہلک ہیں کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے نہیں، محروم طبقے کے لیے، کیونکہ پیغمبر مسلمان کے لیے نہیں آتے، پیغمبر محروم طبقے کو اٹھانے کے لیے آتے ہیں۔ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو۔ پیغمبر وہ نہیں دیکھتے کہ یہ ہندو ہیں، یہ مسلمان ہیں، یا یہ کرسچن ہیں۔ جو بھی محروم ہو، جو بھی مظلوم ہو، پیغمبر اس کی تسلی کے لیے آتے ہیں، اور پیغمبر انہیں خوش کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اور جو بھی ظالم ہو، جو بھی جابر ہو، جو بھی چور ڈکیت ہو، خائن ہو، تو پیغمبر ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آتے ہیں، کوئی بھی ہو۔ تو میرے بھائیوں، یہ تو ہم نے اپنے پیغمبر کو مسلمانوں تک محدود کر رکھا ہے، اور اپنے اللہ کو، اللہ اور پیغمبر اور قرآن یہ مسلمانوں کے لیے نہیں، یہ سارے انسانوں کے لیے، اور انسانوں میں سے کس کے لیے؟ جو محروم غریب طبقہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو کچھ ابھی ہو رہا ہے اسلام کے نام پر، دین کے نام پر، یہ دین نہیں ہے، یہ بے دینی ہے، اور یہ دین نہیں ہے، یہ ابلیسیت ہے۔ اور اس سے کیا ہو رہا ہے؟ اس سے یہی ہو رہا ہے کہ مظلوم مظلوم تر ہوتا چلا جا رہا ہے، غریب غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے، ظالم اسے طاقت مل رہی ہے، سرمایہ دار آگے اس کی پرواز آگے چل رہی ہے۔ تو نقصان ہمیں جو پہنچ رہا ہے وہ باہر سے نہیں ہے،
اندر سے اگر ہم ان باتوں کو سمجھے اور پھر اپنے اللہ، اپنے پیغمبر اور اپنی کتاب قرآن اس پہ غور کر لے تو انشاءاللہ صراط مستقیم، راہ راست یہ ہمارے پاس ہے، کسی اور قوم کے پاس نہیں ہے، تو ہم ہی انسانوں کو نجات دلا سکتے ہیں۔ اگر یہ باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں تو دوسروں تک پہنچا دیجیے گا۔